میری کلیگ تھی, خوبصورت بندی, بڑی پڑھی لکھی بندی, اور کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی. کچھ ٹائم پہلے سننے میں آیا کہ جی انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ ایک بندی, کوئی ریزن نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور مین فائنینشلی بھی ٹھیک ہے, سوشلی بھی ٹھیک ہے. جی جب چیزوں کو فگر آؤٹ کیا گیا تو ریزن کیا اس کے سامنے آئی؟ باڈی شیمنگ. میرا نام روبی عمران ہے, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں, ریکی گرینڈ ماسٹر اور NLP تھراپسٹ, اور آپ دیکھ رہے ہیں دانشور. آج ہم لوگ ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس پہ ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں زندگی میں اس چیز کو فیس کرتا ہے, اور وہ ہے باڈی شیمنگ. اسپیشلی فیمیلز کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ تو زندگی کے ہر مقام پر کہیں نہ کہیں بچپن سے ان کو جو ہے صرف اس چیز میں کانشیس کیا جاتا ہے, آپ کی بچی کا رنگ, ارے آپ کی بچی کا رنگ اتنا زیادہ خراب کیوں ہے, بڑے ہو کے تو بڑی پرابلم ہوگی. آپ کی بچی کا ویٹ اتنا زیادہ کیوں ہے, اس کو ڈائٹ کروائیں. آپ کی بچی کے بال بہت کم ہیں, یہ کروائیں. آپ کی بچی کے ساتھ یہ ایشو ہے. ایک بچی چھوٹی عمر میں جب ابھی کچا ذہن ہے, کبھی ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندگی کے کن کن مراحل سے اس نے گزرنا ہے, وہیں سے ہم اپنے بچوں کو کمپلیکس میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ فوبیاز, وہ کمپلیکسز بھی ان کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں, اور بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو, بچیوں کو ان فوبیاز کے ساتھ, بچیاں بڑھتی ہیں جیسے اسکول کالجز میں جاتی ہیں, ڈے فرسٹ سے ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ جو بچہ ذرا کمپلیکس ہوگا, اگر اس کا رنگ تھوڑا دبتا ہوا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کلاس میں تھوڑا پیچھے پیچھے رہے گا. کسی بچی کا اگر رنگ فیئر ہے تو وہ ایک آٹومیٹیکلی لوگوں کی نظر میں آنا شروع ہو جائے گی. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ چھوٹے چھوٹے کمپلیکسز ہیں جو ابھی سے ہم اپنے بچے کی پرسنالٹیز میں ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے جیسے اسکول کالجز میں جاتے ہیں, ڈے فرسٹ سے وہ یہ چیزیں سننا شروع, ان کی اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا رنگ اتنا کالا کیوں ہے, کالی ہے تو گوری نہیں ہے, گوری ہے تو پتلی نہیں ہے, پتلی ہے تو موٹی کیوں ہے, موٹی ہے تو چھوٹی کیوں ہے, چھوٹی کیوں ہے تو لمبی کیوں ہے. مینز وہ ایک پرسنالٹی نہیں بن جاتی, وہ ایک سبجیکٹ بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. دیکھا جائے تو یہ ہم وہ لوگ جو اس طرح لوگوں میں سے کیڑے نکالنا, لوگوں کی ذات میں سے کیڑے نکالنا, لوگوں کی پرسنالٹیز میں سے کیڑے نکالنا, یہ ایک مینٹلی ڈس آرڈر ہے. اور دیکھا جائے تو یہ جو لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی وہ سپیورٹی میں کبھی انفیورٹی کمپلیکس کا خود بھی شکار ہوتے ہیں, اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے انسان کو, کوئی ان کے سامنے ایک ایسا انسان ہے جو بات چیت بھی اچھی کرتا ہے, جو پڑھا لکھا بھی ہے, جو ان کے سامنے کافی, وہ کہیں نہ کہیں اس کی ذات میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص نکال کے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ چیز ان کو نظر آتی ہے کہ یہ نہیں ہوتی, تو وہ کہیں نہ کہیں پھر اس کی پرسنالٹی میں اس چیز کو اس کو ہٹ کر کے, اس چیز کو ٹارگٹ کر کے اس کو ذہنی طور پر دبایا جاتا ہے, انسیکیور کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں میجورٹی دیکھنے میں آ رہا ہے. ہماری بچیاں اسپیشلی, میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ گھروں سے شروع سے مائیں اپنی بچیوں کو ان کمپلیکسز میں مائیں خود ڈالتی ہیں, جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی چڑھتی اسکول کالجز میں, پروفیشنل لائف میں آتی ہے. اور اسے ہوتا کیا ہے, وہ بچی, وہ عورت کہیں نہ کہیں انزائٹی کا, ڈپریشن کا, سٹریس کا شکار ہو جاتی ہے, اور وہ یہ بھول ہی جاتی ہے, اس کے ذہن میں صرف ایک آ جا کے یہی ہوتا ہے کہ میرا رنگ اتنا کالا ہے. وہ کریموں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے گی, میں جی موٹی ہو گئی ہوں, موٹو ہو گئی ہو, یہ ہو گیا, کیا بہت کھاتی ہو, کون سی چکی کا آٹا کھاتی ہو. اگر وہ چھوٹی ہے تو یہ تو اس کی جگہ تو آپ بچہ گود میں اٹھا لیں, اتنی چھوٹی ہے, اس کا رشتہ کیسے ہوگا. اگر وہ جی لمبی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے گھر میں, آپ کے گھر میں سیڑھی کی کیا ضرورت ہے. مینی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم آئے دن معاشرے میں اپنے سنتے ہیں اور فیس کرتے ہیں, اور ہم میں تمام خواتین, ایون بعض اوقات مرد حضرات بھی, ہم کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے ٹارگیٹڈ بنتے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا, ہم نے جو دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ہم آج بھی انہی فوبیاز میں ہے, وہی ہماری مینٹالٹی ہے, وہی ہمارے کرائیٹیریا ہیں. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں, اللہ کی ذات جو مصور ہے, جو کریٹر ہے, اس نے اپنا ہر شاہکار کتنا خوبصورت بنایا ہے. آپ جیسے بڑے ہوں گے آپ ایک ہی ہیں, میرے جیسے بڑے ہوں گے میں ایک ہی ہوں, لیکن ہم لوگ ہوتے کون ہیں. ہمیں کیا اتنی ہماری اوقات, اتنی جرت ہے کہ اس جو پینٹر ہے جسے اپنا ہر کینوس پہ اتنے خوبصورت رنگ اتارے ہوئے ہیں کہ ہم اس کی پینٹنگ میں ہم اس کو کرٹیسائز کریں یا ہم اس پہ نکتہ چینی کریں. سب سے پہلے تو ہمیں کہتے ہیں نا ایز اے ہیومن بینگ اس چیز کو سوچنا چاہیے. سیکنڈلی, ہم لوگ جس طرح سے معاشرے میں دن بدن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, ان چیزوں سے, ان فوبیاز سے کب نکلیں گے. میں نے ابھی ریسنٹلی میری ایک دوست نے اس طرح سے سننے میں آیا کہ جی ابھی کچھ ٹائم پہلے ان کی شادی ہوئی, بڑی اچھی ماشاءاللہ, بڑی ہیپیلی, اور آبویسلی شادی سے پہلے عورتیں اپنے فٹنس کا بچی ہیں, اپنی جم جا رہی ہیں, واک کر رہی ہیں, اپنی ڈائٹ کا خیال کرتی ہیں. اور جب شادی ہوتی ہے پورا سنیریو چینج آبویسلی, اس کے بعد پھر کنسیو کر لیا,
جب آپ کی باڈی میں ہارمونل چینج آیا, باڈی نے, ظاہری سی بات ہے کئی بچی ہوتی ہیں کہ وہ ان میں جینیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور جیسے ہی بیبی کے بعد ویٹ گین کر لیا, اب وہ بچی کوششوں میں لگی ہوئی ہے, نہیں ہو رہا. بہت ساری دیکھیں فیمیلز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کی پوری باڈی, اس کے ہارمونز, اس کی ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. اب وہاں پر اس بچی نے ویٹ گین کر لیا, سننے میں کہ جی ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے, موٹی ہو گئی ہو, پہلے کپڑے نہیں آ رہے. ایون آہستہ 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 بڑھتے ایون جب ہسبینڈ نے, جب ہم لوگوں نے ان چیزوں کو فگر آؤٹ کیا, اسے بات کی, اور اسپیشلی جب تو وہ بچی, آپ یقین کریں کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ میں, اس مینٹلی اس میں اسٹیٹ میں تھی کہ وہ بھول چکی ہوئی تھی کہ میں کتنی پڑھی لکھی ہوں, وہ بھول چکی ہوئی تھی کہ میری کوئی پرسنالٹی تھی. ذہن پہ صرف ایک چیز سوار تھی کہ مجھے جو ہے اپنا موٹاپا کم کرنا ہے. اب موٹاپا کم کرنے کے لیے کبھی وہ کہیں سے کوئی میڈیسن کھا رہی ہے, کہیں سے کوئی, اب آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیسنز میں بھی کتنے اسٹیرائڈز ہیں, اور لوگوں کو بڑا, کبھی وہ کچھ کر رہی, کبھی کچھ کر رہی ہے. ایون اپنی ڈائٹ کر کے بھی بعض اوقات ہم لوگ اسٹیٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ جو ضروری ہماری خوراک کی چیزیں وہ بھی نہیں لیتے, وہ بھی ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بہت ایشوز, اور وہ ہمیں ان چیزوں کو ٹارگیٹڈ کرتی ہیں. اب جب ہسبینڈ کی طرف سے بھی اس عورت کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار ہونا پڑا, آہستہ 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 مایوسی کے اس لیول پہ گئی کہ اس نے اپنے آپ کو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم ایک انسان کو مایوسی کے اس مقام پر لے گئے اپنی باتوں کی وجہ سے, اپنے رویوں کی وجہ سے, منفی سوچ کی وجہ سے, کہ وہ اس کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں رہی. تو خدا کے لیے ان فوبیا سے باہر نکلیں. اللہ کی دنیا بڑی خوبصورت ہے, اس دنیا میں ایکسپلور کرنے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. اور سوری ٹو سے, اسپیشلی ہمارے ایشیا میں, ہمارے کہہ لیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں, اور ہمارے ہاں عورت کو اسپیشلی ان جو ہے وہ چیزوں پر ہراس بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بچی باہر جا رہی ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی ذہنی ہراسمنٹ پہ بھی آتا ہے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے جس کو جس طرح بنایا بڑا خوبصورت بنایا ہے. آپ کون ہوتے ہیں, میں یا کون ہوتی ہوں کہ اس میں سے کیڑے نکالیں اور اس کی ذات کو ہم لیٹ ڈاؤن کریں. پلیز باڈی شیمنگ سے باہر نکلیں, اور دنیا میں آپ کے اندر جو اپنی ایبلٹیز ہیں نا, جو ذہنی صلاحیتیں ہیں, ان کو بروئے کار لائیں. جب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ اگر ہمارے معاشرے میں دیکھیں لوگوں نے تو انہی رویوں کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنا ہے, ہم نے ان رویوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے گھر میں ایک ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو, ایون اگر بچے کا بھی قد چھوٹا ہے, یا کوئی جی تمہاری ناک کیسی ہے, تمہارا رنگ ایسے, لڑکوں کو بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ, لیکن کیونکہ وہ فائنینشلی جب اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ان کی یہ چیزیں چھپ جاتی ہیں, ان کے بال بھی چھپ جاتے ہیں, ان کی بڑے ہوئے پیٹ بھی چھپ جاتے ہیں, ان کی سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں. لیکن فیمیلز کو اسپیشلی ان چیزوں کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیں جب آپ ماں اگر بچے کو خود شروع سے ہی, ایک وہ بچی جی خوبصورت ہے تو ماں ہی آٹومیٹکلی دنیا کے سامنے جو ہے وہ جو خوبصورت بچی ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے. میں ہر ایک ماں کی بات نہیں کری, میجورٹی, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ کمپلیکسز پل رہے ہوتے ہیں, یہ فوبیاز کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اگر شروع سے ہی معاشرے کے اس میں آنے سے پہلے اگر ماں اپنی بچی کو خود کانفیڈنس دے اور اس کو یہ بتائے کہ بیٹے یہ کوئی چیز اس کو نہیں ہے, اس کو آن کرو, آپ سب سے خوبصورت ہو, آپ سب سے اچھے ہو, ٹھیک ہے, آپ اپنی ذہانت کو استعمال میں لاؤ, یہ کوئی چیزیں نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کو, ایون آپ سوسائٹی میں جا رہے ہیں, آپ کو بار بار بلی کیا جا رہا ہے, آپ آفیشیل ماحول میں, ایسے لوگوں کو سیریسلی شٹ اپ کال دینا سیکھیں. وہ کون ہوتے ہیں آپ کی ذات میں کیڑے نکالے, ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ آپ کے رنگ پہ, آپ کے فگر پہ, آپ کی باڈی پہ, آپ کے بال پہ, آپ پہ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ اس چیز کو کمنٹس دیں. ان چیزوں کو, ایسے لوگوں کو دیکھیں نیگیٹیوٹی ہے نا جب آپ کے سامنے, اور یہ یاد رکھیں کہ کچھ تو میرے میں ایسی اسپیشلٹی ہے کہ جو یہ میرے ویک پوائنٹس, ایون وہ آپ کے ویک پوائنٹس ہیں نہیں, وہ بنا دیتے ہیں. چلے اس طرف بھی ہم ہیں تو کچھ تو آپ میں ایسی اسپیشلٹی ہے کہ دوسرا بندہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو دبتا ہوا کہیں نہ کہیں آپ کی ذہانت میں, آپ کے آئی کیو لیول میں, آپ کی کسی نہ کسی ایبلٹی میں, اور وہ آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو وہاں پہ شٹ اپ کال دیں اور سیریسلی دیں اپنے اندر جو آپ کی ایبلٹی. اور اگر نہیں بھی ہے, اگر وہ پھر بھی کیے جا رہا ہے تو اس کو اگنور کر کے, ایسے جس طرح ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو جب مکھیاں بھن بنا رہی ہوتی ہیں تو ہم کھانا نہیں چھوڑ دیتے, ہاتھ سے ان کو مکھیوں کو جھٹکتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی اپنی زندگیوں میں ایسے جھٹکنا شروع کریں, اور خود کو پر اعتماد ہو کر, پر اعتماد معاشرے کا فرد ہو کر, پوری اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں لے کے چلیں. اجازت چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ.